رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدس اور اس یوم مقدس کے صدقے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے۔ عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج رمضان کے پہلے جمعہ کے موقع پر میں آپ سے ایک بڑے اہم عنوان پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ عنوان ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اسلامی تعلیمات پر عمل اور دوسرا اسلامی تعلیمات کی تبلیغ۔ دوستو، کسی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور کسی شخص کو برائی سے روکنا یہ فرض ہے۔ کسی بھی شخص کو بھلائی کی دعوت دینا اور برے کام سے اسے منع کرنا یہ ہماری شریعت نے مسلمان پر فرض قرار دیا، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ چلو مسلمانوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ اور ایک بندہ ہی اس فرض کو ادا کرے گا تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جس طرح نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے نا، بستی میں سے چند لوگ بھی جا کے جنازہ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اسی طرح تبلیغ کرنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگ تبلیغ کر لیں، کچھ لوگ اس فریضے کو سر انجام دے لیں تو باقیوں کی طرف سے یہ کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، جنازے کا محلے میں اعلان ہو جائے، فلاں آدمی کا نماز جنازہ فلاں وقت پڑھا جائے گا، اور سارے لوگ یہی کہنا شروع کر دیں کہ فرض کفایہ ہے، چلو فلانا پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، فلاں پڑھا ہے جا کے، تو یہ بات اچھی، فرض کفایہ تو ضرور ہے، لیکن یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بھی ہے فرض کفایہ، لیکن حقوق المسلمین میں سے ہے۔ اب ہر بندہ یہی کہنا شروع کر دے کہ دوسرا ادا کر لے، دوسرا ادا کر لے، تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ چلو فرض کفایہ اسے ہی ہے تو فرض نہ ہے تو فرض، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے خدا کا حکم بھی ہے، نبی پاک کی رضا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے حکم کی اہمیت کی طرف دیکھنا ہے، اس کی فرضیت اور شریعت میں اس کا کردار کیا ہے، اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں کرنی۔ تو عزیز دوستو، اگرچہ تبلیغ کا کام فرض کفایہ ہے، لیکن اگر سارے بندے یہ کہنا شروع کر دیں کہ دوسرا کرے تو پھر کون کرے گا؟ یہ تو کام تب ہوگا کہ جب سارے مل کے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو فرض کفایہ، لیکن حکم پتہ کیا دیا؟ فرمایا بلغوا انی ولو آیا، تمہارے پاس میری ایک آیت بھی پہنچے تو آگے پہنچا دینا۔ ذمہ داری لگائی حضور نے، ایک آیت بھی تمہیں معلوم ہے تو اس کو آگے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اے مسلمانوں، تم بہترین کیوں؟ رنگ زیادہ گورے ہیں ہمارے، یا پیسہ زیادہ ہے ہمارے پاس، جائیدادیں زیادہ ہیں، یا ہمیں بات کرنے کا سلیقہ ٹھیک طرح سے آتا ہے، یا ہمارے قد کاٹ زیادہ ہیں، یا کس وجہ سے ہماری فضیلت رب نے بیان کر دی؟ فرمایا حضرت موسیٰ کے امتی 9 سال تک عبادت کرتے تھے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے امتی 1400 سال عبادت کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے امتی 1500 سال عبادت کرتے تھے، لیکن میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ان کو میں نے شان نہیں دی، شان میں نے تمہیں عطا کر دی ہے، فضیلت میں نے تمہاری بنا دی ہے، عزت میں نے تمہیں دے دی ہے۔ یا اللہ کیوں؟ وجہ فرمایا اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ لوگ ہو جو نبیوں والا کام کرتے ہو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہو، بری بات سے منع کرتے ہو، تم وہ لوگ ہو۔ اس لیے تمہیں فضیلت دی ہے، اس لیے نہیں کہ تمہارے رنگ گورے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہو، روزے زیادہ رکھتے ہو،
یا مال دولت ثروت جاؤ حشمت کے اندر تمہیں کمال حاصل ہے، بلکہ تمہیں فضیلت اس لیے دی ہے کہ تم وہ کام کرتے ہو جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ ہمارا بہانہ کیا ہے؟ ہمارا بہانہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں، ہم خود نیک نہیں، کسی کو نیکی کی دعوت کیسے دیں؟ خدا عز و جل نے اس دنیا میں دو ہی مخلوقات کو معصوم بنایا ہے، ایک فرشتے، دوسرے نبی۔ تیسرا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہوں، ایک نبی اور دوسرے، اس کے علاوہ کوئی بندہ معصوم، ناظر صاحب اس کی آواز کھول دیں تھوڑی سی، کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معصوم ہوں، یا نبی معصوم ہے یا فرشتے تیسرا معصوم۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پہلے کل نیک بن جاؤں پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو آپ تو بن ہی نہیں سکتے۔ پورے نیک تو کوئی بندہ بن سکتا؟ ہر بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ تو اگر سارے یہی کہہ کے بیٹھ جائیں کہ میں پہلے نیک بن جاؤں پورا پھر نیکی کی دعوت دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو نیکی کا کام رک جائے گا، پھر تبلیغ و اشاعت دین کا کام کرے گا کون؟ یہ شرط نہیں کہ پہلے آپ مکمل نیک بنے۔ میرے دوستو، دو فرض ہیں، ایک نیک بننا، ایک نیکی کی تبلیغ کرنا، ایک نیک بننا اور ایک نیکی کی۔ چلو اگر آپ سے ایک پورا نہیں ہو سکتا تو دوسرا تو ادا کرو نا۔ اگر نیک بنتے نہیں ہو تو نیکی کی دعوت دینی چاہیے نا۔ آپ اگر شراب خانے میں گئے، نیا نوجوان آپ نے شراب خانے میں دیکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو آپ کو بندہ کہے کہ میں اسے کیسے روکوں؟ اسے روکو، اسے منع کرو۔ تم پر دو فرض ہے، ایک شراب نہ پینا اور ایک شراب سے منع کرنا۔ اب اگر تم شراب پیتے ہو اور ساتھ روکتے بھی نہیں تو تم نے دو گناہ کیے، اور اگر تم نے غلطی سے اور اپنے شامت اعمال کی وجہ سے یہ بہت بڑا پاپ کر بھی لیا ہے، تو اگر تم کسی کو روک دو گے تو کم از کم تمہیں ایک گناہ ہوگا، ڈبل گناہ نہیں ہوگا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج امت مسلمہ میں لوگ رشتے کی دعوت تو دیتے ہیں، اچھی سوسائٹی میں رہنے کی دعوت تو دیتے ہیں، آج لوگ اچھے ریسٹورنٹ کا پتہ تو بتلاتے ہیں، اچھے میرج ہال کے بارے میں تو بتلاتے ہیں، بلکہ سبزی کس دکان سے ٹھیک ملتی ہے اس کا ایڈریس بھی بتاتے ہیں، بلکہ درزی کپڑے کون سا ٹھیک سیتا ہے اس کا پتہ بھی بتلاتے ہیں، بلکہ دودھ کہاں سے اچھا ملتا ہے یہ بھی بتلاتے ہیں، لیکن دین کی بات بتلاتے ہی نہیں۔ خدا رسول کے پیغام کے بارے میں کوشش کرتے ہی نہیں۔ فلاں جگہ پہ آؤ تمہیں دین کا پیغام صحیح ملے گا، یہ بات ہم کسی کو بتانے کو تیار ہیں ہی نہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میری ملت کا جوان سین میں جاتا ہے نا تو اکیلا نہیں جاتا، سین میں جاتا ہے میری ملت کا جوان، میرے بھائی، میرے بچے، میرے دوست سینما جاتے ہیں تو ایک آدھ دوست کو تیار ضرور کرتے ہیں، کہتے ہیں چل یار، وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں، چل ٹکٹ میں بھر دوں گا، تو چل صحیح ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے میں غلط بات تو نہیں کر رہا بھائی؟ سین میں تو اکیلے نہیں جاتا، مسجد اکیلے آ جاتا ہے، سین میں تو تنہا نہیں جاتا، اور جب کسی محفل اور مجلس میں جانا ہو تو اکیلے ہی آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ تیری بات کوئی نہیں مانتا، یہ بات درست نہیں کہ تیری مانتا کوئی نہیں۔ اگر کوئی نہ مانتا ہوتا تو سین میں بھی اکیلے جاتا، تو ہوٹل پہ روٹی کھانے بھی اکیلے جاتا، تو آئس کریم کھانے بھی اکیلے جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیری بات مانی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تو جب بھی بات منواتا ہے نفس کی خواہش کے لیے منواتا ہے، کاش تو نفس کی خواہش کے لیے بات نہ منواتا، خدا رسول کی رضا کے لیے بات منواتا۔ میرے دوستو، ایک بڑی عجیب بات اور بڑی تلخ بات کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک نہ رات کو رویا کرتے تھے، حضور رات کو رویا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی نہ رویا کر، تو حضور نے پتہ کیا عرض کی؟ کہا یا اللہ یہ بندے نیک نہیں بنتے، میں کوشش بڑی کرتا ہوں، میرے دل میں درد ہے کہ تیری مخلوق نیک کیوں نہیں ہوتی۔ ساری رات حضور روتے تھے، یا اللہ اپنی مخلوق کو ہدایت دے دے، ساری رات رو کے گزر جاتی تھی۔
اور دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کوئی نبی پاک کی جتنی مرضی بے ادبی حضور کے سامنے کرتا نبی پاک اوف نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو جلال میں آ جاتے تھے۔ خدا کے پیغام کے معاملے میں حضور نے جلال فرمایا ہے، اللہ کی نافرمانی کے معاملے میں نبی پاک نے جلال فرمایا۔ دوستو ذات کے لیے تو کیا ہی نہیں۔ آج بچہ گھر دیر سے آتا ہے تو ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، کاروبار نہیں چلتا تو دقت ہوتی ہے، معاشرے میں عزت نہیں تو رات کو روتے ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا تو رات کو آنسو نکلتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو سرے عام میرے نبی پاک کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی روتا ہی نہیں۔ سرے عام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کی حدوں کو توڑا جاتا ہے، کسی کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ سرے عام لوگ دین کے باغی ہو گئے ہیں، مسجدیں ویران ہیں، کبھی کو رویا ہے؟ آج مسلمانوں کی اکثریت بد عمل ہے، کبھی کسی آنکھ میں آنسو آیا ہے؟ دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ دوستو آج رسول پاک کا دین تنہا ہے، آج دین کا مددگار ڈھونڈنے سے نہیں ملتا۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ مفت میں ملا ہے یہ دین ہمیں۔ جا ملک شام بلال کی قبر پہ کھڑے ہو کے پوچھ بلال دین کتنا مشکل ہے۔ جا ملک شام سیدنا بلال سے پوچھ، بلال کا مزار آج بھی آواز دیتا ہے، لوگو سنو، میں نے دین اس طرح حاصل کیا ہے کہ جلتے ہوئے کوئلوں پہ میں لٹا دیا جاتا تھا۔ آج بھی آؤ حضرت عمار بن یاسر سے پوچھو عمار دین کتنا مشکل ہے، تو عمار کہتے ہیں نہ پوچھو، میری آنکھوں کے سامنے ابو جہل میری ماں کو مارا کرتا تھا، میری نگاہوں کے سامنے میری ماں خون میں لتھڑی پڑی ہوتی تھی، اور میری نگاہوں کے سامنے میری ماں کا وجود لہو لہو تھا، اور میری نظروں کے سامنے میری ماں تڑپ تڑپ کے مر گئی تھی، لیکن ہمارا یہ فیصلہ تھا مر جائیں گے پر محمد کے دین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا فیصلہ تھا۔ تو تر شروع ہو کے گالی ہزار دے، وہ نشہ ہی نہیں جسے ترشی اتار دے، مفت میں دین ملا، مفت میں قدر ہی کوئی نہیں، احساس ہی کوئی نہیں، توجہ ہی کوئی نہیں، مفت میں دین ملا، مفت میں۔ کبھی بیٹا مال اجاڑتا ہے نا تو باپ اسے رات کو بٹھا کے کہتا ہے بیٹا میں نے بڑی مشقتیں کی ہیں، بڑی میں نے محنتیں کر کے یہ مال کمایا ہے، نہ زیادتی کر۔ میرے دوستو جس شخص نے مکان بنایا ہو نا، اس مکان کی دیوار سے چونا بھی اترے تو اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میرے خون پسینے کی کمائی سے بنا ہے۔ تمہیں پتا نہیں اس دین کی بنیادوں میں میرے نبی پاک کا خون پسینہ شامل ہے۔ رسول پاک کا کون آئے اور کون آ کے ہمیں بتلائے، اور کون اٹھے اور دین کا جھنڈا تھامے، اور کون نکلے میدان عمل میں۔ دوستو آج رمضان کا پہلا جمعہ پڑھنے آئے ہو، گرمی کا شدت کا موسم ہے، رمضان پوری آب و تاب سے ہے، آپ کو اللہ کے گھر میں بٹھا کے اللہ کی قسم ایک درد دل عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم آج نہیں ملتے تو دین کے ہمدرد نہیں ملتے۔ کوئی ایسا نہیں جو بازو کھڑا کر کے کہے مولوی صاحب میرا بچہ میٹرک میں سائنس میں فرسٹ پوزیشن پاس کر کے آیا ہے، یہ پوزیشن ہولڈر ہے، اس نے پہلا انعام حاصل کیا، لو میرا بچہ میں دین کے لیے پیش کرتا ہوں، لو اسے دین کا عالم بناؤ، لو اسے دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، میں کتھوں لبا عمر بہادر جڑا مینوں سینے لاوے۔ کوئی تیار نہیں، کوئی مسجدیں خالی ہیں، گاؤں کے گاؤں خالی ہیں، کوئی عالم نہیں، شہروں کے شہر خالی ہیں، کوئی دین بتانے والا نہیں۔ آج ہمارے پاس علماء ختم ہوتے جائے اس لیے کہ دین کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، سائنسدان بنے گا، ہمارا بچہ کاروبار سنبھالنے والا بنے گا، تاجر بنے گا، صنعتکار بنے گا، انڈسٹری چلائے گا۔ دین کون چلائے گا؟ دین کی خدمت کون کرے گا؟ کون آئے گا اس طرف؟ کون نبی پاک کے دین کا جھنڈا تھامے گا؟ آؤ میں تمہیں جنگ موتا میں لے چلوں۔ میرے رسول پاک کے صحابہ حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، جنگ ہو، اور پتہ ہے یہ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ وہ صحابی ہے، یہ وہ میرے مصطفیٰ کا غلام ہے جو بکتے بکاتے مکے آیا تھا، چچا اور باپ لینے آئے تھے، حضور کی بارگاہ میں کہا آقا پیسے لے لیں بچہ دے دیں، حضور نے فرمایا اگر زید جانا چاہے تو بغیر پیسوں کے لے جانا۔ جناب زید میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال،
میں تیرے قدموں میں رہوں، مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، وہ کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ حضور میں کوئی نہیں جاؤں گا، یہ وہ صحابی ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں لیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا زید میں نے تیرے ساتھ بڑا پیار کیا ہے، زید میں نے تیرے ساتھ بڑی محبت کی ہے، زید میں نے تیرے ساتھ الفت اور عقیدت کے ایسے رشتے نبھائے ہیں کہ لوگ تجھے میرا غلام نہیں میرا بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ چل زید، جس سے میں پیار کروں اس کا میں امتحان بھی لیتا ہوں، جس سے میں پیار کروں اسے میرے دین کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے۔ یاری تیری سونا ہے پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا پہلو نال اگاں دے لگ۔ حضور نے جھنڈا دے کے بھیجا۔ آؤ دوستو، جنگ موتا میں میرے مصطفیٰ کے غلام جناب زید بن حارثہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، یوں جھنڈا پکڑا ہوا ہے۔ ایک کافر نے تلوار ماری، بازو کٹ گیا، حضرت زید کے الٹے ہاتھ میں جھنڈا آ گیا۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے بات کی نا، آپ نے مسجد میں پنکھے کے نیچے بیٹھ کے سنی۔ اور میرے دوستو، موسم گرمی کا ہمیں دقت بھی بڑی ہے، ابھی یہاں کانٹا چبھ جائے تو میں دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھنا کتنا آسان ہو جاتا ہے، اور ذرا چھپکلی کاٹ جائے اور چونٹی ذرا کاٹ جائے تو دیکھتا ہوں مسجد میں بیٹھنا کتنا آسان رہتا ہے۔ تلوار لگی ہے، تلوار، اور بازو کٹ کے گرا ہے، خون کا فوارہ نکلا ہے، زید نے الٹے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا ہے۔ کافر نے پھر تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کاٹا۔ دو ہاتھ کٹ جائیں اور انسان کے وجود کے دو حصے کٹ جائیں اور خون کے فوارے نکلے، زید تیرے نصیبوں پہ قربان جاؤں، تیری عظمت پہ فدا ہو جاؤں۔ حضرت زید نے اپنے دانت کی انگلیوں سے جھنڈا پکڑ لیا۔ ایک کافر دور کھڑا نظارہ دیکھ رہا تھا، دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا او عرابی جھنڈا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا جب تک تو دم میں دم ہے، جھنڈا نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں پکڑا، مجھے محمد عربی نے پکڑا کے بھیجا، میں اپنی مرضی سے تھوڑا پکڑ کے آیا۔ ادھر نبی پاک بیٹھے ہیں مدینے میں، اور حضور جنگ موتا دیکھ بھی رہے ہیں اور آنسو بہا بھی رہے ہیں۔ فرمایا میں نے زید کے عرص میں دین کا جھنڈا دیا تھا، اس نے گرنے نہیں دیا، اس نے گرنے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں زخم آ گیا، گرے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی پتہ لینے گیا، فرمایا صحابہ میرا پتہ نہ کرو، میرا وقت آ گیا، میرا جا کے پیغام دے دینا مسلمانوں کو، قیامت تک مسلمانوں میں جاتے وقت تمہیں پیغام دے رہا ہوں، میں سعد بن ربیع ہوں، نبی پاک کا صحابی ہوں، پیغام دے رہا ہوں، قیامت تک اگر عزت چاہتے ہو تو نبی کے دین کا جھنڈا نہ گرنے دینا، اگر قیامت تک باوقار رہنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا زمین پہ گرنے نہ دینا، اس جھنڈے کو سنبھالے رکھنا، تم جھنڈے کو ہاتھ میں پکڑے رہنا، خدا تمہیں عزتوں سے نوازے رہے گا، اللہ تمہیں شانیں دیتا رہے گا۔ میرے دوستو، دین اسلام کے لیے صحابہ کی خدمات اور دین اسلام کے لیے ان لوگوں کا درد آج ہمارے سینے میں بڑے درد ہیں، لیکن دین کا درد سنو۔ حدیث پاک روز گلا کرتے ہو نا حکمرانوں کا، تو سنو بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے نا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، دین کی خدمت تم جب چھوڑ دو گے، جب تمہارے سامنے لوگ برائی کریں گے تم روکو گے نہیں، تم کسی کو نماز کا نہیں کہو گے، روزے کا نہیں کہو گے، فرمایا اس وقت اللہ تم پہ ظالم حکمران مسلط کر دے گا، ظالم حکمران، ظالم تمہاری وجہ سے، چونکہ تم نے دین کا کام چھوڑ دیا ہے نا، خدا کی رحمت ناراض ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگ سوال کرتے ہیں جی نیک لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی، تو سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے برائی سے روکنا چھوڑ دیا اور جب تم نے نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیا تو تمہارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا، رب کہے گا میرے بندو نہ دعا کرو، یہ بندے ٹھیک نہیں، میں ان کے حق میں دعا قبول کرتا۔ عزیز دوستو، ہم نے آج دین کی خدمت ترک کر دی ہے، لوگوں کو پیغام حق سنانا چھوڑ، اللہ کا قرآن کہتا ہے والعصر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم، محبوب مجھے تیرے، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہ بندہ نقصان میں نہیں جو ایمان لایا اور جس نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کی تلقین کرتا رہا، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی نصیحت کرتا رہا، جو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتا، چونکہ جب حق کی بات کرے گا تو مصیبت آئے گی،
اس مصیبت میں اس نے صبر کی بات کی، وہ بندہ گھاٹے میں۔ عزیز دوستو، دین حق کا پیغام، دین کے لیے کڑنا، ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ دو باتیں ہوتی ہیں، دو باتیں۔ اگر ہم محلے میں کسی کو برا کام کرتے دیکھتے ہیں نا، تو یہاں اس کے سر پہ کھڑے ہو کے ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں۔ اور اگر ہماری طاقت نہ ہو اس کے سر پہ بات کرنے کی تو اندر جا کے غیبتیں کرتے ہیں، فلانے گھر میں دیکھا کیا ہوتا ہے، فلانا دیکھا کتنا برا ہے۔ کوئی آگے بڑھ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی برائی کا ہاتھ روکنے کو تیار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن، تم میں سے اگر کسی نے برائی دیکھی فلیغیر بیدہ، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے، طاقت کے ساتھ منع کرے۔ خبردار، تم ہوتے کون ہو دین کی مخالفت نہیں کرنے دیتا میں، طاقت سے روکے۔ فإن لم یستطع، اگر طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں فبلسانہ، تو زبان سے منع کرے، زبان سے بولو نا، زبان سے۔ فإن لم یستطع، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا فبقلبہ، تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے نا۔ ذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، دل سے کم از کم برا جاننا یہ کمزور ایمان کی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یا تو تماشا دیکھتے ہیں یا اندر جا کے غیبت کرتے ہیں۔ لو سنو، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نکلا جناب سری سختی کے ساتھ، ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان پڑا ہے، لوگ اس کے گرد جمع ہیں، جا کے دیکھا میں اپنے پیر و مرشد حضرت سری سختی کے ساتھ تھا۔ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے، نوجوان پڑا ہے بے ہوش اور اول فول باقرا عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، اور لوگ اس کے گرد کھڑے ہیں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سری سختی مجھے کہنے لگے، میرے ماموں بھی تھے میرے پیر بھی تھے، کہنے لگے بیٹا دیکھ تو آ۔ جنید بغدادی فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے آ کے کہا حضرت جی ایک نوجوان شراب پی کے گرا ہوا ہے اور وہ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت سری سختی بوڑھے بابے نے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور ڈنڈا لگاتے لگاتے اس جگہ پہنچے، لوگوں کا جا دوڑ جاؤ، کیوں تماشا دیکھ رہے ہو یہاں اس کا، بھاگ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو۔ لوگ اس زمانے میں بزرگوں کا بڑا حیا کرتے تھے، لوگ چلے گئے۔ اب وہ شرابی کبابی اور یہ جنید بغدادی، وہ شرابی کبابی یہ سری سختی اور جنید بغدادی، اور آج لوگ بڑے پارسا بنتے ہیں، کہتے ہیں میرا اس سے کیا تعلق، میرا اس سے، بھائی وہ تیرے پاس آئے گا تو کچھ بنے گا نا۔ تو حجرے کے اندر بیٹھ کے اور تو مسجد کے اندر آ کے اور تو گلی کے اندر جا کے تقریر کر کے اپنے آپ کو پارسا نہ سمجھ، لوگوں کے قریب جا، ان کے اندر رہ، ان کی کمیاں دیکھ، پھر ان کی اصلاح کر۔ حضرت سری سختی فرماتے ہیں مجھے کہنے لگے جا پیالے کا ایک پیالے میں پانی بھر کے لا۔ فرماتے ہیں میں پیالے میں پانی بھر کے لایا تو حضرت سری سختی کے ہاتھ کانپتے ہیں، بوڑھا آدمی ہے، پھر بھی اپنے ہاتھوں سے شرابی کا منہ دھو دیا، اپنے ہاتھوں سے شرابی کا منہ دھو دیا۔ حضرت جنید بغدادی کہنے لگے حضرت جی یہ کیا ہوا؟ فرمایا اب اسے کوئی شرابی تو نہیں نہ کہے گا، اس کے منہ سے شراب کی بدبو نہیں آئے گی، اب کوئی شرابی نئے آنے والے کو پتہ یہ بیچارہ بدنام نہیں ہوگا، یہ بیچارہ بدنام نہیں ہوگا، لوگ شرابی نہیں، منہ دھو کے نا۔ اب گئے، حضرت سری سختی فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں رستے میں جاتے جاتے میرے پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے اور رو کے کہنے لگے مولا میں منہ ہی دھو سکتا ہوں، دل تو نہیں نہ دھو سکتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں منہ دھو سکتا ہوں، دل دھو سکتا، جو میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا، باقی تو مہربانی کر دے، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، باقی تو کرم نوازی فرما دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں تہجد کی نماز پڑھنے گیا تو وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھا، وہ شرابی مجھ سے پہلے مسجد میں موجود تھا۔ آپ فرماتے ہم گئے مسجد میں، جا کے ہم نے نیت باندھی تھی کہ مسجد کی دیواروں سے آواز آئی سری سختی تو نے اس درد سے منہ دھویا اور اس درد سے دعا مانگی ہے، تو نے منہ دھویا تھا، میں نے اس کا دل بھی صاف فرما دیا۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح، کوئی آگے بڑھے تو صحیح، کوئی کسی کو دین کا پیغام دے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح، کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کوئی آگے تو بڑھے، کوئی کسی کا بازو تھامے تو صحیح، کوئی کسی کو روکے تو صحیح، کوئی کسی کا ہاتھ تو پکڑے۔ سنو دوسری بات، ہم اندر جا کے غیبتیں کرتے ہیں۔ حضرت با یزید بستامی
رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ ہے، جناب بایزید کا۔ ان کے علاقے میں ایک طوائف آ گئی، کنجری آ گئی، فحشہ عورت۔ سارے نوجوان اس گھر کی طرف متوجہ ہو گئے، لوگ جاتے ہیں، وہ ایک رات کی قیمت لیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کو پتہ چلتا ہے، شکایتیں آتی ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر پریشان بیٹھے، کیا کروں؟ آپ نے کئی پیغام بھیجے، شہر کے بڑوں کو متوجہ کیا، لوگوں کو بتلایا اور کہا کہ یہ غلط کام ہے، روکو، منع کرو۔ لیکن میرے دوستو، باوجود اس کے کوئی بندہ اس کو روکنے کو تیار نہ ہوا۔ ایک رات کا وقت تھا، ایک رات مغرب کا، سورج غروب ہوا، نماز پڑھ کے جناب سری شکتی نے اپنے کندھے پہ رومال رکھا اور خرامہ خرابہ اس طوائف عورت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو گرمی لگ رہی ہے نا؟ جی گرمی لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی؟ لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی؟ کسی بات پہ تو اتفاق کر لیں یار۔ ہمارا کسی بات پہ اتفاق ہی نہیں ہے تو ہماری بات کون مانے گا؟ ہمارا گرمی لگنے نہ لگنے پہ اختلاف ہے، تو تھوڑا سا اتفاق کر جاؤ، انشاءاللہ کام بن جائیں۔ گرمی لگ رہی ہے نا آپ کو؟ دل کے کان ذرا کھولیں۔ اس گرمی کے موسم میں آپ جو کام کریں گے اللہ آپ کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ روزے کا ثواب بھی زیادہ، تراویح کا ثواب بھی۔ کتنی تراویحاں بلا؟ جی 20 تراویحاں، اور پہلی رکعت سے آخر رکعت تک کھڑے ہو کے پڑھنی ہے۔ یہ نہیں کرنا کہ قاری صاحب رکوع جائیں تو شامل ہو جائیں، یہ کام نہیں کرنا، ساری رکعتیں پڑھنی اور پوری 20 رکعتیں پڑھنی ہے، گرمی سے مقابلہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں تو آگ اور عشق کا مقابلہ ہوتا تھا تو عشق جیت جاتا تھا، گرمی اور عشق کے مقابلے میں بھی تو عشق کو جیتنا چاہیے نا، عشق کی فتح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ عشق فاتح ہے کہ نہیں؟ بال والے بھی بولے عشق فاتح ہے کہ نہیں؟ تو پھر گرمی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ غور سے میری بات سنو، حضرت بایزید نے نا کندھے پہ رکھا رومال، چل گئے، جا کے بی بی کے دروازے پہ دستک دی۔ اب تنقید کرنے والے سوچتے بھی نہیں پورا۔ بایزید بستامی کو دروازے پہ کھڑا دیکھا تو بستام میں شور پڑ گیا، لوگوں وہ دیکھو آج شیخ بھی میخانے چلا گیا ہے، آج دیکھو حال دیکھو، بایزید بھی چلے گئے اس عورت کے گھر، نہیں نہ رہ سکا، باز نہیں آ سکا، دروازے پہ دستک دی، فحش عورت باہر آئی۔ حضرت بایزید کہنے لگے تو ایک رات کی کیا قیمت لیتی ہے؟ اس نے کہا میں 20 دینار لیتی ہوں یا 30 دن، جو بھی اس نے بتایا۔ آپ نے فرمایا کل رات کسی کو وقت نہ دینا، میں 20 دینار لے کے آ جاؤں گا۔ مرید کٹھے کیے، کہا 20 دینار چاہیے، بی بی کے کوٹھے پہ جانا ہے، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ، عشق پر ایمان کی۔ لوگ پریشان ہیں، اگلی رات کا سما ہوا تو 20 دینار جھولی میں ڈال کے بستام کا پیر، بستام کا مفتی، بستام کا خطیب، بستام کی مسجد کا امام، جس کے بارے میں جناب جنید بغدادی نے کہا کہ ولیوں میں حضرت بایزید کا وہی مقام ہے جو فرشتوں میں جناب جبریل کا مقام ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے، جب بی بی کے دروازے پہ دستک دی، بی بی باہر آئی، کہا بھائی میں 20 دینار لے آیا ہوں۔ پورے بستام کے نوجوان کھڑے ہو گئے دروازے کے گرد۔ حضرت بایزید اندر گئے، جب کنڈی اندر سے لگی تو بستام میں شور پڑ گیا، دیکھو بایزید کدھر گیا ہے، بایزید کدھر گیا؟ جناب بایزید نے 20 دینار دیے، کہا دیکھ تو نے جو قیمت مانگی تھی وہ میں لے آیا ہوں، اب جو میں کہوں گا تجھے وہ کرنا پڑے گا۔ کہنے لگی بن سنور کے بیٹھی ہوں۔ فرمانے لگے اٹھ وضو کر، اٹھ وضو کر، اٹھ ذرا، اٹھ وضو کر۔ اس بی بی نے جب وضو کیا تو حضرت بایزید نے اپنے ہاتھ سے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کے کہا کھڑی ہو جا مصلی پہ۔ جب وہ عورت مصلی پہ گئی نا تو لاکھوں کروڑوں مریدوں کا پیر، بستام کا مفتی، نقش بندیوں کا امام حضرت بایزید نے سر سجدے میں رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے مولا میں بس مصلی پہ ہی کھڑا کر سکتا تھا، یا اللہ میری اس سے زیادہ اوقات نہیں، خدایا میں بس درد بیان کر سکتا ہوں، رو سکتا ہوں تیرے دروازے پہ، یا اللہ یہ میرے شہر کو گندا کر رہی ہے، یا اللہ میری ملت کے جوان بگڑ رہے ہیں، خدایا میں نے مصلی پہ کھڑی کر دی ہے، یا اللہ میں نے وضو کرا دیا ہے، اس سے زیادہ میری اوقات نہیں، اس سے زیادہ میری ہمت نہیں، میں ہدایت نہیں دے سکتا، مولا میں دل پھیر سکتا نہیں۔ حضرت بایزید اندر تبلیغ کر رہے ہیں اور باہر پورا بستام مخالفت میں باتیں کر رہا ہے۔
جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا سارا بستام ہاتھ کے اندر پتھر پکڑے باہر کھڑا ہے صبح جب فجر کی اذان کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی دروازہ کھلا تو بی بی کے چہرے پہ نقاب تھا سارے بستام کے لوگ کہنے لگے کیا ماجرا ہوا کہنے لگی آج کے بعد کوئی بندہ میرے کوٹھے پہ عیاشی کرنے نہ آئے بلکہ فجر کی اذان ہونے لگی ہے آج سے یہ طوائف کا کوٹھا نہیں نبی پاک کے دین کے پیغام کے لیے میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے فرمایا اب یہاں اذانیں ہوا کریں گی نمازیں پڑھی جائیں گی پہلے نبی پاک کی مخالفت ہوتی تھی اب میرے کوٹھے پہ محمد عربی کے دین کی تبلیغ کی جایا کرے گی اب یہاں دین کا کام کیا جائے گا آگے بڑھو کسی کا دامن تھامو تو صحیح کسی کو مسجد تک لاؤ تو صحیح کسی کو لاؤ کھڑا تو کرو مصلی پہ پھر دیکھو اللہ کیسے تقدیریں بدلتا ہے پھر دیکھو اللہ کیسے مہربانیاں میرا اپنا تجربہ ہے میں کسی کی بات نہیں کرتا میرا اپنا تجربہ ہے میرا اپنا تجربہ ہے کہ نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے ذرا سی نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی میری ملت کے جوان کو کسی نے بتایا ہی نہیں اسے کوئی مسیحا ہی نہیں ملا کاش کوئی اس کے لیے رات کو روتا کاش کوئی اس کے لیے دعا کرتا میرا دل کہتا ہے میرا وجدان کہتا ہے میری ملت کا جوان داڑھی منڈاتا بھی ہے نا کلین شیپ کراتا بھی ہے اور رات کو VCR دیکھتا ہے وہ دن کو کوئی غلط کام کرتا بھی ہے لیکن ہے مسلمان اس کا دین کے لیے دل تڑپتا ضرور ہے اس کا مسجد آنے کو من چاہتا ہے اس کا دل کرتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں کاش کوئی اس کے لیے دعا کرے کاش کوئی ہاتھ ہلا کے کہ یا اللہ مہربانی فرما کاش کوئی اس کے لیے دعا کرے نا میرے حضور ساری رات دعا کرتے تھے ساری رات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے تھے اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور دوستو سنو دوستو صحابہ نے نا بڑے بڑے کٹھن مراحل میں آ کے بڑے بڑے کٹھن مراحل میں مدینے کے چودھری کا نام تھا اسد بن زرارہ مدینے کے چودھری کا نام تھا اسد بن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا فرمایا جاؤ مدینے جا کے تبلیغ کرو حضرت درود پاک پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین حضور نے جناب مصعب ابن عمیر کو کہا تیری ڈیوٹی ہے مدینے جا کے تبلیغ کرنی ہے یہ مصعب ابن عمیر کون تھا امیر ماں کا بیٹا امیر باپ کا بیٹا آگے مدینے پہنچے تو ایک دن کہنے لگے مدینے کے قریب ایک قبیلہ تھا قبیلہ بنو ظفر حضرت مصعب ابن عمیر جناب اسد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ میرا دل کرتا ہے بنو ظفر والوں کو جا کے دین کی تبلیغ کروں ان کو جا کے میں پیغام دین سناؤں میرا دل کرتا ہے حضرت اسد بن زرارہ چودھری آدمی تھے مسلمان تھے جب حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا نا چلو میرے ساتھ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی نہ جائیے گا لوگ بے عزتی کریں گے حضرت اسد بن زرارہ نے دامن جھٹک دیا فرمایا بیٹا بے عزتی کی بات اور عزت کی بات ہم نے چھوڑ دی ہے اب نہ عزت نہ بے عزتی بس محمد عربی کے دین کی طرف دیکھنا ہے حضور کی رضا دیکھنی ہے جاؤں گا میں ایک چودھری نکلا تبلیغ کرنے ایک وڈیرا نکلا تبلیغ کرنے ایک مالدار نکلا تبلیغ کرنے ایک بڑا آدمی نکلا دین بتلانے اسد بن زرارہ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں تے کھیڈاں بھول گئیاں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پر ان تے رول گئیاں حضرت اسد بن زرارہ نکلے بنو ظفر قبیلے میں گئے آگے دو چودھری ملے جن کو تبلیغ کرنی تھی پتہ نام کیا تھے سعد بن معاذ ایک کا نام تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی ان دونوں سے ملاقات ہو گئی اب یہ دونوں ہاتھ میں نیزے پکڑے جب پتہ چلا نا تبلیغ کرنے آئے ہیں حضرت مصعب ابن عمیر اسد بن زرارہ تبلیغ آئے اور آ کے گالیاں دینی شروع کر دی اسد بن زرارہ تو ہمارے قبیلے کا آدمی ہو کے
بڑا آدمی ہو کے لوگوں کو گمراہ کرنے آیا، گالیاں دی گالیاں. چھوٹا آدمی تو غربت کی وجہ سے کھا لیتا ہے، لیکن بڑا آدمی کبھی برداشت کرتا؟ جب گالیاں دی نا اسد بن زرارہ کو، تو جناب سعد بن معاذ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اسد بن زرارہ بڑے تحمل سے گالیاں کھا رہے ہیں. جناب سعد بن معاذ فرماتے ہیں جب ہم دونوں نے حد کر دی نا بات کرنے کی، تو بڑے دھیمے لہجے میں ہم حیران تھے کہ اسد بن زرارہ اور ہم سے باتیں سن رہا. بڑے دھیمے لہجے میں کہنے لگے اگر تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں. یار تیری آکڑ کدھر گئی، تیری چدراہٹ کدھر گئی، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو. فرمایا تیری کدھر ہے وہ تیری آکڑ. حضرت جناب اسد بن زرارہ کہنے لگے موقع دیتے ہو بات کرنے کا؟ گالیاں دے رہے، گالیاں، موقع دیتے ہو، کہا کرو بات. کہا یار ہم تمہیں مصطفیٰ کے دین کا پیغام دینے آئے، ہم تمہیں رسول پاک کے دین کا پیغام، بس پیغام سن لو تھوڑا سا. حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں جب انہوں نے اتنے دھیمے لہجے میں جواب دیا نا گالیوں میں، فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا. میں نے کہا یار پیغام کوئی خاص ہی ہے، پیغام کوئی. کہا وہ کیسے؟ فرمایا جس بندے نے اسد بن زرارہ کو گالیاں سننے پہ مجبور کر دیا ہے نا، جس نے اتنے بڑے چودھری کی آکڑ توڑ دی ہے، اس میں کوئی کمال ہے، اس پیغام میں کوئی کمال ہے. حضرت جناب سیدنا سعد بن معاذ فرماتے میں بیٹھ گیا اور اسد بن زرارہ نے ہمیں اس انداز میں بات سنائی کہ کبھی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ ہوتی تھی، کبھی فرماتے ہیں وجود کانپتا تھا، کبھی اٹھ کے بیٹھتے تھے. نبی پاک کی بات کرتے تھے تو رو پڑتے تھے، رحمت کی بات کرتے تھے تو ہنس پڑتے تھے. فرماتے ہیں مجھے اور تو کچھ سمجھ میں نہ آیا، اس کی کیفیت دیکھ کے میں سمجھ گیا کہ جو لوگوں کو بدل دے وہ دین جھوٹا نہیں ہوتا، جو طبیعتوں میں انقلاب برپا کر دے وہ بات کبھی غلط ہوتی نہیں ہے. حضرت اسد بن زرارہ کی حالت عجیب ہے اور ہر بات میں کہتے ہیں تو بات مان جائے گا نا، تو میری بات. اور فرماتے ہیں مجھے کہہ کے نا تو کہتے ہیں یا اللہ دیکھ لے میں نے حق ادا کیا ہے. یا ایک طرف میرے ساتھ بات کرتے ہیں اور ایک طرف اپنے، یا اللہ دیکھ میں کام کر رہا ہوں نا، یا اللہ دیکھ میں پیغام دے رہا ہوں نا، یا اللہ دیکھ میں تیرے بندوں کو نصیحت کر رہا ہوں. حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کیا اس کی تبلیغ کا اثر تھا اور کیا اس کے جملوں میں تاثیر تھی جو تیر بن کے میرے دل میں اتر گئی. میں نے کہا یار بول کیا چاہتا ہے؟ تو مجھے کہنے لگے گھر جاؤ مشورہ کر لو، اپنے دوستوں سے پوچھ لو اور میری خواہش ہے کلمہ پڑھ لو. حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں میں نے کہا چھوڑ مشورہ کیا کرنا ہے، تیری حالت بتاتی ہے کہ نبی پاک سچے ہیں، کلمہ پڑھا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. چھوڑ کیا مشورہ کرنا، چھوڑ کسی سے کیا پوچھنا، تو کلمہ پڑھا، تو تبلیغ کر تو صحیح درد کے ساتھ، تو کسی کو درد دل سے بات سنا تو صحیح، تو کسی تک دین کا پیغام پہنچا تو صحیح. میرے دوستو آج رمضان کے پہلے جمعے میں میں نے جو عنوان چنا وہ اس لیے بنی اسرائیل پہ عذاب آ گیا، 10 بندے نیک تھے، اللہ نے فرمایا ساری بستی برباد کر دو. فرشتے کہنے لگے یا اللہ 10 تیرے نیک بندے بھی ہیں، کبھی گناہ نہیں کیا انہوں نے، ان کا کیا کرے؟ فرمایا انہیں ڈبل عذاب دینا. انہیں عذاب کتنا دینا؟ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا وہ خود نیک تھے، تبلیغ ہی نہیں کرتے تھے، میری لوگ نافرمانی کرتے تھے، انہیں غصہ نہیں آتا تھا. میرے دوستو آج بڑا دل کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھے رہیں، بڑا مجھے ایک ساتھی کہنے لگے آپ کو جو بھی بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ گاؤں گاؤں گھومتے ہیں، آپ کیوں اتنی دقت اٹھاتے ہیں، کیوں اتنی مشکل برداشت کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار دل میرا بھی کرتا ہے اپنی مسجد میں بیٹھا رہوں، میرے پاس بڑے دوست آ جاتے ہیں جمعے میں، میرا دل کرتا ہے میں بیٹھا رہوں، لیکن خدا کی قسم جب نبی پاک کا طائف میں پتھر کھانا نظر آتا ہے نا، جب رسول پاک علیہ السلام کا کانٹوں پہ چلنا دکھائی دیتا ہے، جب میرے نبی پاک علیہ السلام کا مار کھا کھا کے گھر گھر جا کے عکاظ کی منڈیوں میں تبلیغ کرنا نظر آتا ہے تو حجرہ چھوٹ جاتا ہے. پھر مسجد سے نکالتی ہے یہ چیز، پھر گلی گلی گھومنے کو جی چاہتا ہے. دوستو آج میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ پھولوں کی پتیاں برساتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اسٹیج بچھاتے، میں تبلیغ کرنے جاتا ہوں تو لوگ اعلیٰ کھانا پکاتے، اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے میں نکلتا ہوں، پھر بھی میں آ کے کہتا ہوں لوگ بات نہیں مانتے، لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ غور نہیں کرتے. آؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کی ایک منڈی میں لے جاؤں. مکہ میں ایک عکاظ کی منڈی لگتی تھی،
حضرت سعد بن عبادہ فرماتے ہیں میں اس منڈی میں موجود تھا، کالی زلفوں والے محبوب کے وجود پہ پھٹا ہوا لباس تھا، رسول پاک علیہ السلام کا لباس پھٹا ہوا تھا، ہونٹ مبارک خشک تھے، داڑھی میں گرد و غبار تھی۔ عکاظ کی منڈی میں ایک ایک بندے کے پاس جا کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے اور ایک ایک بندے کو بلا کے کہتے تھے کلمہ پڑھ لے اللہ تجھے فلاح دے دے گا، کلمہ پڑھ لے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیچھے دیکھا ایک بابا، بوڑھا بابا، لمبی قمیض پہنی ہوئی ہے اور اس نے اپنی جھولی مٹی سے بھری ہوئی ہے۔ جب حضور تبلیغ کرتے تو وہ نبی پاک پہ مٹی ڈالتا اور کہتا اس کی بات نہ ماننا یہ مجنون ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ معاذ اللہ جادوگر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ قاہر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ ساحر ہے، اس کی بات نہ ماننا یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ معاذ اللہ نبی پاک عکاظ کی منڈیوں میں ایک ایک بندے کے پاس جاتے، ایک ایک بندے کو جا کے تبلیغ کرتے، ایک ایک بندے کا دامن تھامتے، کبھی کسی کو کہتے کلمہ پڑھ لے، کبھی فرماتے ہیں وہ پیچھے جو تھا، اور فرماتے میں نے سوال کیا آگے کون ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ابن عبداللہ ہے۔ میں نے پوچھا پیچھے کون ہے؟ کہا اس کا اپنا چاچا ابو لہب ہے۔ ابو لہب مٹی ڈالتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مٹی اور گرد و غبار کے عالم میں پھول برساتے، تبلیغ مشکل ہو گئی۔ آؤ سنو میرے نبی پاک نے کس حال میں تبلیغ کی۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے نبی پاک کے گلے میں کافر چادر ڈال دیتے تھے اور چادر ڈال کے بل دیتے تھے، اور میں نے وہ حال بھی دیکھا کہ میرے مصطفیٰ کو حرم کے اندر خدا کے گھر کے سین میں لٹا دیا کافروں نے، جوتے اتار لیے، اور رسول پاک علیہ السلام کے وجود اطہر پر بشر کی عیب پوشی کے لیے جس کو اتارا تھا، بشر کی چیرہ دستی سے وہ دامن پارا پارا تھا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام کو مارتے تھے، حضور کے وجود سے خون نکلتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو مار مار کے تھک جاتے تھے تو حضور نظر اٹھا کے کہتے تھے ظالموں میں پھر بھی تمہیں کہتا رہوں گا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو رسول پاک کے راہوں میں کانٹے بچھائے، 3 سال میرے نبی نے قید کاٹی، 3 سال میرے مصطفیٰ نے بھوک کاٹی، اور آج 2 بچیوں کے ساتھ سفر کرنا پڑے تو لوگ مسجدوں میں آ کے اپیل کرتے ہیں میرے ساتھ بچیوں کا ساتھ ہے، میرے ساتھ تعاون کرو۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں، شیب ابی طالب کے وہ دن، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، جناب ابو طالب کا بڑھاپا، بچوں کا رونا، ساری رات بچے روتے رہتے، ساری رات میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو رہتے۔ میرے دوستو کیا کیا دکھ اور کیا کیا تکلیفیں بتاؤں جو میرے نبی نے تیرے اور میرے تک دین پہنچانے کے لیے اٹھائیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، ابو جہل کتنا ظالم تھا، حضور کو پتھر مارتا تھا۔ پتہ ہے رسول پاک ابو جہل کے گھر کتنی بار گئے ہیں؟ 3000 مرتبہ میرے نبی نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، 3000 بار، 3000 بار حضور نے کہا ابو جہل آجا کلمہ پڑھ لے۔ 3000 بار میرے مصطفیٰ گئے ابو جہل کے گھر، اور 3000 بار اس نے کبھی گالی دی، کبھی پتھر مارا، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کو اذیتوں سے نوازا، لیکن حضور نے دین کی تبلیغ چھوڑی نہیں۔ تو گھر سویا رہتا ہے، میں گھر آرام سے بیٹھا رہتا ہوں، 4 نمازیں پڑھ لی اور حق ادا ہو گیا، رمضان کے روزے رکھ لیے اور بات ختم ہو گئی۔ میدان میں نکل، مار کھا، تجھے پتا چلے محمد عربی کا دین کیسے پھیلتا ہے۔ اور آج پتہ ہے کیسے کیسے دکھ اٹھائے۔ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے مجھے لگتا ہے سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ میرے مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بچوں کے نکاح میں تھی، 2 بچوں کا نکاح، 2 بیٹیوں کا نکاح ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ حضور نے اعلان نبوت فرمایا، میرے محبوب نے دین کی تبلیغ کا اعلان کیا تو ابو لہب نے پیغام بھیجا کہ یہاں تو تبلیغ بند کر دو ورنہ میں تیری بیٹیوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میرے حبیب پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو لہب تیرا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت نہ دے، میری بیٹیوں کو تکلیف میں، بیٹیوں والوں اور بچوں والوں اور گھر رکھنے والوں اور اپنے گھر میں جا کے اولاد کا ماتھا چومنے والوں سنو، حضور نے پیغام بھیجا اختلاف میرے ساتھ ہے، میری بیٹیوں کو اذیت میں مبتلا نہ کر۔ سیدہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں ابو لہب نے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا دین چھوڑ دو یا طلاق تیرے گھر میں پہنچنے والی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گردن جھکائی، فرمایا جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ میرے دوستو 2 شہزادیاں بیٹیاں ابھی گھر سے گئی نہیں تھی، جب پیغام آیا نا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میرے مصطفیٰ نے بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور حضور کی نظر آسمان پہ ٹکی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کے بچیوں کے سر پہ ہاتھ ہے، نظر آسمان کی طرف ہے۔
اور حضور رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ دین کے معاملے میں اگر یہ تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، یا اللہ میں اس کے لیے۔ دوستو کیا کیا دکھ، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا کٹھن مراحل میرے مصطفیٰ نے دیکھے اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ کتنی اذیتوں سے ہو کے حضور گزرے، کتنی تکلیفوں سے گزر کے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اور حضرت زید بن حارثہ فرماتے ایک دن میں نے وہ دیکھا جو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ طائف کے بازار تھے اور میرے مصطفیٰ لوگوں کو دین کا پیغام دینے گئے تھے۔ فرمایا طائف کے لوگ پہلے تو نبی پاک پہ تانے برسانے لگے، کہنے لگے خدا کو تو ہی ملا تھا رسول بنانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تیرے جیسے بھکاری کوئی رسول بنانا تھا، نقل کفر کفر نہ باشد استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ پہلے حضور پہ انہوں نے تانا و تشنیع کی برسات کی، پھر اوباش لڑکوں نے پتھر اٹھائے۔ فرمایا وہ میرے نبی پاک کو پتھر مارتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ جاتے تھے، پھر وہ حضور کو پکڑ کے کھڑا کرتے تھے۔ حضور کا علم نشرہ کا سینہ لہو لوہان تھا۔ فرمایا حضور کو کہتے تھے چلو، حضور قدم اٹھاتے تھے تو نبی پاک کے پیر پہ پتھر مارتے تھے، زخم لگتا تھا تو حضور پیر اٹھاتے، دوسرا پیر رکھتے تو پھر پتھر آتا۔ ان پتھروں کی برسات میں میرے نبی نے دین کا پیغام پھیلایا۔ ان پتھروں کی برسات میں حضور نکلے۔ طائف کی وادی سے آج بھی جا کے سوال پوچھ، طائف کا میدان آج بھی اس واقعے کو یاد کر کر کے روتا ہے، آج بھی آسمان تڑپتا ہے، ہم نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے۔ میرے دوستو رسول پاک نے اس حال میں دین کی تبلیغ کی اور احد کا میدان لگا تو میرے نبی پاک کے دانت بھی ٹوٹے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے خون بھی بہا، لیکن حضور نے پھر بھی رو کے یہی دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، خدایا میری قوم کو ہدایت دے دے۔ میرے دوستو میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور نے کون کون سی قربانیاں دی۔ مکہ کتنا پیارا تھا حضور کو، لیکن مکہ بھی حضور نے چھوڑ دیا۔ شہر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وطن چھوڑنا۔ حضرت سلطان باؤ فرماتے ہیں شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے ہو۔ میرے رسول پاک نے مکہ بھی چھوڑا دین کے لیے اور مدینے آئے تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ اٹھائے۔ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میرے رسول پاک کی سب سے بڑی شہزادی حاملہ تھی۔ حبار بن اسود نے نیزہ مارا، گر گئیں، شہید ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی میت پہ کھڑے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی یہی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہی تیری رضا ہے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ میرے دوستو کئی دنوں کا فاقہ، کئی دنوں کی بھوک، کئی دن، اور حضور فرماتے ہیں سارے نبی ستائے گئے، میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سارے تڑپائے گئے، میں سب سے زیادہ تڑپایا گیا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چہرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا، نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا سلمان 3 دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں، چل جا ابو ذر غفاری کے پاس چلتے۔ فرمایا ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے، جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان غنی کو بھی لے لیا، جناب ابو بکر و عمر و علی کو بھی لے لیا۔ پہنچے، جا کے میں نے کہا کہ ابو ذر 3 دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں، 2 جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، فقر اختیاری ہے، نبی پاک نے خود اس کو اختیار فرمایا، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں۔ فرماتے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے یار مجھے پتہ ہی نہیں، کسی نے بتلایا ہی نہیں، میں تو سویرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور حضور اس عالم میں۔ فرماتے گھر گئے، ایک بکری تھی اس کو ذبح کیا، اپنی بیوی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا، جلدی جلدی سالن پکا، تجھے پتا مصطفیٰ نے 3 دنوں سے کھایا کچھ نہیں۔ دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے، صبح کا روزہ رکھا ہے نا آپ نے، اور اب ظہر کے بعد اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، عصر کے بعد بولنا مشکل محسوس ہوتا ہے، لیکن میرے دوستو 3 دن کا روزہ بغیر افطاری کے روزہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں جلدی کر 3 دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ آپ کی بیوی نے جلدی سے روٹی پکانی شروع کر دی، سالن تیار۔ حضرت جناب ابو ذر فرماتے ہیں دوبارہ باغ میں گیا، انگور پکے ہوئے تھے، انگوروں کا خوشہ توڑا، پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے، حضور آپ کھائیے۔ اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ جاتی ہیں، سالن پک کے تیار ہو جاتا ہے۔ فرمایا حضور ایک کھجور اٹھاتے ہیں، منہ میں رکھتے ہیں، پھر بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں،
پھر ایک انگور اٹھاتے منہ میں رکھتے ہیں، بڑی دیر سوچتے رہتے ہیں، پھر ایک انگور اٹھاتے، بڑی مشکل سے 2-3 انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے۔ فرماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پک کے آ گئیں، سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا۔ جب روٹیاں پک کے آئیں، سالن سامنے آیا، حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پہ رکھی، 2-3 بوٹیاں اٹھا کے رکھی، چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی۔ فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ، میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، فاطمہ نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا، میری بیٹی فاطمہ 7 دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے۔ وہ عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی 7 دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹھی ہے، وہ شکایت نہیں کرتی، وہ لبوں سے بولتی کچھ نہیں، وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جا، اور جا کے حضرت فاطمہ کو یہ دے آ۔ 7 دن گزر گئے، فاطمہ کے حلق سے لقمہ نہیں گزرا۔ میرے دوستو بڑا مشکل دین پھیلا، بڑی کٹھن وادیوں سے گزر کے یہ کلمہ اسلام ہمارے تک آیا، اور تمہیں یاد نہیں کہ میرے نبی پاک نے کتنی قربانیاں دی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سامنے تھے، تیز ہوا چلی، ان کی پشت سے کپڑا ہٹا تو موٹے موٹے برس کے نشان میں نے دیکھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت خباب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے کلمہ پڑھا۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا خباب ذرا سوچ کے پڑھنا کلمہ، خباب ذرا سوچ کے کلمہ پڑھنا، دیکھنا بڑا مشکل مرحلہ ہے، دیکھنا مار بڑی کھانی پڑے گی، دیکھنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا اتے وار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں۔ فرمایا دیکھنا ذرا ہوش سے۔ حضرت خباب کہتے ہیں حضور کلمہ تو پڑھائیں، پھر میری وفا دیکھیں، میں غلام ہوں تو کیا ہوا، کمزور ہوں تو کیا ہوا، حضور میری وفا دیکھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کلمہ پڑھ لیا، ایک دن مکے کی گلی سے گزر رہا تھا، ابو جہل نے پکڑا، کہنے لگا میں نے سنا ہے تو بھی صابی ہو گیا، بے دین ہو گیا۔ میں نے کہا ہاں میں نے بھی رسول پاک کا دین قبول کر لیا ہے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا تھا۔ ایک حویلی میں کوئلے جل رہے تھے، گرمی کے موسم میں مجھے پکڑ کے لے گئے، رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے، قمیض میری اتار دی، جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دیا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا۔ اور میں جب کوئلے پگھلتے تھے، جب میری چربی پگھل کے کوئلوں پہ جاتی تھی تو کوئلے بجھتے تھے۔ ابو جہل پوچھتا تھا بتا تیرا کیا پروگرام ہے؟ تو میں کہتا تھا میرا محمد سے وفا کرنے کا پروگرام ہے، میرا رسول پاک علیہ السلام سے وفا کرنے کا پروگرام ہے۔ اس حال میں دین پھیل، اور حضور علیہ السلام اس بات سے راضی نہیں ہوتے کہ کوئی بندہ کتنا بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، یہ بھی حضور کی رضا کی بات ہے، نماز بھی حضور کی رضا، لیکن حضور راضی ہوتے ہیں دین کی خدمت کرنے والے سے، حضور راضی ہوتے ہیں دین کا پیغام۔ میرے دوستوں کسی سے کہا کرو آ نماز کے لیے چلے، کسی سے کہا کرو یار تراویح پڑھا کر، کسی سے کہا کرو یار داڑھی رکھ لے، کسی سے کہا کرو یار میں فلاں مجلس میں جاتا ہوں تو بھی چل، کسی سے کہا کرو یار میں فلاں جگہ دین سیکھتا ہوں تو بھی سیکھ لے، آ نماز سیکھ لے، آ قرآن سیکھ لے۔ یہ پیغام تیری اور میری ڈیوٹی ہے، یہ تیری اور میری ذمہ داری ہے۔ خدا رسول تبلیغ کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، ہمیں جواب دینا ہے، تیاری کرو، آگے بڑھو، دین کا جھنڈا تھامو۔ حضور راضی ہوتے ہیں جو دین کی طرف آتا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے، جو اسلام قبول۔ حضور گزر رہے تھے، ابو جہل نے پتھر مارا، میرے نبی پاک علیہ السلام کے سر سے خون نکل آیا۔ عبداللہ بن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، دوڑی دوڑی حضرت امیر حمزہ کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی تجھے پتا ہے آج ابو جہل نے تیرے بھتیجے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ وہ سمجھتا ہے اس کا باپ موجود نہیں تو کوئی جو مرضی کرے، میں تجھے پتا ہے کیا سلوک کیا ہے؟ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آج ابو جہل نے محمد ابن عبداللہ کے سر پہ پتھر مارا ہے، ایک روایت میں ڈنڈا مارا ہے اور سر سے خون نکل آیا۔ حضرت امیر حمزہ کو بڑا غصہ آیا، اپنا خون جوش مارا کرتا ہے، اپنا خون کبھی کبھی جوش مارتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ مسلمان تو نہیں تھے، چچا تو تھے نا، فوراً اٹھے، فوراً ہاتھ کے اندر ایک بڑی لاٹھی پکڑی، ابو جہل کو ڈھونڈا، ابو جہل بیٹھا تھا کئی لوگوں کے درمیان، جاتے ہی زور سے ڈنڈا مارا اور کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے محمد کا باپ کوئی نہیں تو جو مرضی کرے گا، میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بھتیجا نہیں میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا ہوں تو کیسے نظر اٹھاتا ہے، آج کے بعد اگر تو نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دوں گا، میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، میں تیری نگاہیں نکال دوں گا، میں تیرے بازو توڑ دوں گا، خبردار میرے بھتیجے کے قریب آیا۔ حضرت امیر حمزہ ڈانٹ رہے ہیں تو ابو جہل کو پتا تھا امیر حمزہ شیر ہے،
امیر شیر ہے، امیر حمزہ کے سامنے بولا تو واقعی مارے گا۔ ابو جہل خاموشی کے ساتھ بات سنتا رہا۔ جناب امیر حمزہ ڈانٹ کے گئے رسول پاک کے پاس۔ نبی پاک کے سر پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، حضور اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ حضرت جناب سیدنا امیر حمزہ کو آتے ہوئے دیکھا نا، جب کوئی اپنا نظر آئے تو دکھ یاد آ جاتے ہیں۔ سر پہ پٹی تھی، رسول پاک علیہ السلام یتیم تھے۔ حضور نے حضرت امیر حمزہ کو آتے دیکھا تو باپ کی یاد آئی۔ حضور تیزی سے اٹھے، حضرت امیر حمزہ نے گلے سے لگایا، بولے کچھ نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، گویا حضور علیہ السلام کو اپنے والد کی یاد آئی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گلے سے لگایا، فرمایا بیٹا رونا نہیں ہے، اے میرے بھتیجے غم نہیں کرنا، میرا چاچا تیرا چاچا تیرے ساتھ ہے۔ کسی کی ضرورت ہے تجھے تیرا بال بھی بانکا کر جائے، کسی کی ضرورت ہے آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے۔ جب یہ بات کی نا، اپنائیت کا جملہ بولا، تو نبی پاک کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ حضور پھر تڑپ کے روئے، پھر حضور کی آنکھیں بھر آئیں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے نا بس کر، اب خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، راضی ہو جا۔ رسول پاک نے اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کو پکڑ کے نا اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ حضور نے فرمایا چچا میں راضی کوئی نہیں، آنکھوں میں آنسو، چاچا میں راضی کوئی نہیں، بھتیجے تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا چاچا میں تب راضی ہوں گا جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ مجھے تو دین کی خدمت یاد ہے، مجھے تو پیغام دین یاد ہے، مجھے کچھ یاد نہیں، مجھے تو اتنا یاد ہے میں خدا کا پیغامبر ہوں۔ مجھے ہر موقع پہ اپنے دکھ بھول جاتے ہیں، مجھے دین کا درد یاد رہتا ہے۔ میرے دوستو حضرت امیر حمزہ، آپ اس کو رشتہ داری کا جوش کہیے، نبی پاک کی محبت کا ہیجان کہیے۔ کہنے لگے اچھا تو کلمہ پڑھنے سے راضی ہوتا ہے، پڑھا کلمہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں، پڑھا کلمہ میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میرے دوستو ہر موقع پہ میرے نبی پاک کو دین یاد رہا، ہر موقع پہ حضور کو کون دین کو یاد کرے، کون تبلیغ کرے، کون اشاعت دین میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم پیسے تو آج دے ہی دیتے ہیں، مسجد میں نماز بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن دوستو تبلیغ کا کام مفقود ہو گیا ہے۔ کوئی آگے بڑھ کے کسی کو دین کا پیغام دینے کو تیار نہیں۔ ہم ڈرتے ہیں، ملامت سے ڈرتے ہیں، ملامت سے ہم ڈرتے ہیں کہ کوئی کیا کہے گا، کوئی ہمیں تانا دے گا۔ دین کے نام پہ تانے برداشت کرو، تمہارے من کو بڑا سکون ملے گا۔ دین کے نہ نکلو میدان عمل میں آؤ، نکلو باہر نکلو، دین کے پیغام کے لیے میدان میں نکلو۔ صبح سے شام تک نوکری کرتے ہو، تھوڑی دین کی بھی نوکری کر کے دیکھو، تھوڑا مصطفیٰ کے دین کے نوکر بن کے دیکھو، ساری نوکریاں بھول جاؤ گے۔ جو مزہ دین کی نوکری میں ہے، پتہ ہے اس دین کی نوکری کا مزہ کیا ہے؟ اس دین کی نوکری کا مزہ یہ ہے کہ دنیا میں وہ تمہیں عزتوں سے نواز دیں گے اور قیامت کے دن اپنے نظر کرم سے نواز دیں گے۔ اس دین کی نوکری کا بڑا مزہ ہے۔ تھوڑا وقت آج رمضان کے پہلے جمعے میں آپ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں اور درد دل سے عرض کرتا ہوں، دوستو تھوڑا وقت تبلیغ کے لیے کسی کو پاس بٹھا کے کہا کرو یار نماز پڑھا کر، اپنے بچے کو سمجھایا کرو کہ یار دین پہ چلا کر۔ اپنے گھر والوں کو یہ پیغام دیا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، باپ کو اور بیوی کو تبلیغ کی، وہ نہیں مانتے تھے، فرمایا تم میرے لگتے ہی کچھ نہیں، اگر مانتے نہیں تو میرا کوئی تعلق نہیں۔ بالآخر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ میرے دوستوں صحابہ نے ہر چیز سے بڑھ کر دین کو اہمیت دی۔ آج دین کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، ہم دین کو وقت دینے کو تیار نہیں ہیں۔ میرے دوستوں ہم آگے بڑھ کے دین کا جھنڈا تھامنے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کی وہ جماعت کمزور ہو گئی ہے جو آگے بڑھتی، دین کا پیغام عام کرتی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تو تبلیغ کر، تو دین کا پیغام دے، اللہ اس کی برکت سے تجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا، اس کی برکت سے عمل کی توفیق بھی مل جائے گی۔ اس لیے دوستو آج سے کوشش شروع کر لو، آج سے آغاز کرو، آج سے۔ حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا جو دین کی دعوت دے تو کیا دے گا؟ فرمایا تو کسی کو دین کا پیغام دے، ایک جملے پہ 1000 سال کی عبادت کا ثواب دوں گا۔ آج سے شروع کرو پیغام۔ آج جمعہ پڑھنے آئے ہو تو جس نے جمعہ نہیں پڑھا اسے سمجھاؤ، عصر کی نماز میں لوگوں کو مسجد لے کے آؤ، تراویح کے لیے سمجھا کے لاؤ، داڑھی کے لیے سمجھاؤ، دین کے لیے سمجھاؤ، پیغام دین سننے کے لیے سمجھاؤ۔ میرے دوستو لوگوں کو دین کی تبلیغ کے لیے سمجھاؤ۔ یہ بڑا مزے والا کام ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے احیاء کا کام ہے، یہ دین کی خدمت کا کام ہے، یہ پیغام دین عام کرنے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔